السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت عبد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عبادات، علم اور بہادری کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مدینہ میں ایک دن آپ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اور پھر اس دن سے قرآن پاک سے والہانہ محبت کا آغاز ہوا، اور دل میں قرآن پاک سے محبت کے لیے ایک خاص مقام پیدا ہوا۔ عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات قرآن کی تلاوت کی وجہ سے صحابہ کرام ان کو قرآن کے دوست کے لقب سے پکارنے لگے۔ اللہ نے ان کو بہت سریلی اور درد بری آواز دی تھی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت اور قرأت بلند آواز میں کرتے تھے تو لوگ اور صحابہ کرام دم بخود بیٹھ کر ان کی تلاوت سنتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو اس وقت مسجد نبوی میں کوئی بہت ہی سریلی اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ، کیا یہ آواز عبد ابن بشر کی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، یہ آواز عبد ابن بشر کی ہے۔ جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ، عبد کے درجات بلند فرما اور اس کے گناہ بخش دے۔ ایک دوسری دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انصار میں سعد ابن معاذ، اسید ابن خدیر اور عبد ابن بشر، ان تینوں سے بہادری، اچائی میں کسی کو بھی ان پر فضیلت حاصل نہیں۔ ہجرت کے 4 سال گزرنے کو ہیں، لیکن اب تک مدینہ میں اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے چھٹکارا نہیں ملا۔ ہر روز متواتر ان کی طرف سے حملے اور عہدہ شکنی کا خطرہ رہتا تھا۔ آخرکار یہود قبائل جو کہ شہر مدینہ کے اندر تھے اور کافی اثر و رسوخ کے مالک تھے، نے اپنا معاہدہ اللہ کے رسول سے توڑ دیا، اور اس کوشش میں رہے کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور اپنے اس گندے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شہر سے غائب ہو گئے تاکہ کوئی نیا لاہ عمل بنائے۔ اس گمگو حالت میں 2 مہینے گزر گئے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ نجد کے قبائل جو کہ مدینہ سے دور قیام پذیر تھے، انہوں نے مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنایا ہے، جس پر اللہ کے رسول نے جلدی سے 400 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور نجد قبیلے کے علاقے کی طرف چل پڑے تاکہ ان کے حملے سے پہلے نجد پر حملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو مدینے کا قائم مقام گورنر بنایا اور اپنے لشکر کے ساتھ نجد کی طرف چل پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ نجد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نجد کے مرد اپنے گاؤں اور شہر خالی کر چکے تھے، پہاڑوں میں رپوش ہو گئے تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور بچے گھروں میں پیچھے رہ گئے تھے۔ البتہ ان میں کچھ لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں جمع ہونے لگے اور مسلمانوں پر حملے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ ان کے حملے سے پہلے ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ قبائل اس دوران حملہ نہ کر دے۔ پس انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے آدھے لشکر نے اللہ کے رسول کی امامتی میں 1 رکعت پڑھا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور اس کے بعد لشکر کے دوسرے حصے نے اللہ کے رسول کی امامتی میں آخری رکعت پڑھی۔ اس طرح
لشکر کے دونوں حصوں نے آدھی آدھی نماز باجماعت ادا کی۔ جب کفار نے مسلمانوں کا نظم و ضبط اور سب بندی دیکھی تو گھبرا گئے اور مقابلے سے بھاگ گئے، جس پر اللہ کے رسول نے مدینہ واپسی کا اعلان کیا۔ واپسی پر رات کے وقت ایک وادی میں لشکر کو روکا اور پڑاؤ ڈالا۔ جب تمام لشکر نے اپنا اپنا سامان اونٹوں سے اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کون کون فوج کی چوکیداری یعنی گارڈ کی ڈیوٹی ادا کرے گا، جس پر سب سے پہلے عبد ابن بشر اور عمر ابن یاسر نے جواب دیا اور کہا کہ یا اللہ کے رسول، ہم دونوں آج کی ڈیوٹی کریں گے، جس پر اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ یاد رہے کہ عمر ابن یاسر اور عبد ابن بشر دونوں بھائی کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، کیونکہ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے پر اللہ کے رسول نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی چارے کے بندھن سے باندھا تھا۔ پس اس طرح اس وقت ان دونوں کا آپس میں بھائیوں کا بندھن بنا ہوا تھا۔ یہ دونوں بھائی عبد اور عمر وادی کے دہانے تک پہنچے تاکہ وہاں پر اپنی چوکی کی ڈیوٹی سنبھال لے۔ عبد نے محسوس کیا کہ اس کا بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تھکا ہوا ہے، تو اس نے پوچھا کہ عمر، آپ کون سی باری لینا چاہتے ہیں، رات کا پہلا حصہ اور یا دوسرے حصے میں آپ اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر عمر نے رات کا آخری حصہ منتخب کیا اور جلد ہی عبد کے قریب گہری نیند سو گیا۔ رات بالکل خاموش اور پرسکون تھی۔ درخت، چاند، ستارے اور سب کائنات اس خاموشی میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ عبد کو یہ کیفیت بہت اچھی لگی۔ اس نے سوچا کہ کل کائنات اللہ کا حمد بیان کر رہی ہے، پس میں بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں، کیونکہ اس سے بہتر موقع کہاں ملے گا۔ پس وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور پھر اپنی سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں کرنے لگا، جبکہ اس کا بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اور عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا جہان سے بے خبر اپنی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں مگن تھا کہ اس دوران نجد قبائل کا ایک بندہ چھپتے چھپاتے آپ کے قریب پہنچا۔ وہ پہلے سے وادی میں بھاگ کر چھپا ہوا تھا۔ اس نے دور سے اپنے تیر کے نشانے پر عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور تیر چھوڑا۔ اس وقت عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تیر سیدھا جا کر ان کی جسم میں پیوست ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران آہستہ سے تیر اپنے جسم سے نکالا اور اپنی نماز اور تلاوت میں مگن رہا۔ اس دوران اس بدبخت نے 2 تیر اور آپ کی طرف پھینکے اور وہ دونوں تیر ایک دوسرے کے بعد آپ کے جسم مبارک میں پیوست ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران دونوں تیر اپنے جسم سے نکالے، لیکن اپنی نماز اور تلاوت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس وقت درد کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ نماز میں ہاتھ لمبا کر کے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑا اور اس کو نیند سے اٹھایا، اور خود اپنی نماز مکمل کرنے میں لگا رہا۔ جب نماز ختم کی تو اپنا سارا ماجرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی نماز توڑنا نہیں چاہتا تھا، درمیانی حصہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں سورہ کاف حفظ کر لوں۔ پس یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سورت مکمل کرنے سے پہلے اس کی تلاوت بند کر دوں؟ جب مجھے پہلا تیر لگا اس وقت میں سورہ کاف کا درمیانی حصہ پڑھ رہا تھا۔ موت سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عبد ابن اشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔
جنگ جب زوروں پر تھی تو آپ نے انصار کو پکارا اور ان کو اسلام پر اور اللہ کے رسول پر قربان ہونے کا عندیہ دیا اور کہا کہ آج آپ نے انصار ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آپ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر انصار کو جمع کیا اور البارہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تقریباً 400 انصار جنگجوؤں نے مل کر ایک دفعہ پھر کفار پر شدید حملہ کیا اور ان کو موت کے باغ کی دیوار تک دھکیل دیا اور ان کی صفوں کو تتر بتر کر دیا۔ اس جنگ میں یعنی یمامہ کی جنگ میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کے چہرے اور جسم مبارک پر اس قدر زخموں کے نشان تھے کہ آپ پہچاننے کے قابل نہیں تھے۔ آپ بہت کم عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور آپ اپنی عبادات، قرآن کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچاور ہونے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ آپ نے مختلف موقعوں پر بہت بہادری اور دلیری کا ثبوت دیا اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک ایماندار، دیانتدار، بہادر شخصیت تھے۔ حضرات، یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالات زندگی پر میں نے روشنی ڈالی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اور دوست بھی اس بیان سے مستفید ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔